ذرا کامنٹس لے لیں یہاں پہ پلیز. آپ نے بھی بات کی کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں, کچھ تو خوش قسمت نہیں ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں سوات کی, وہاں پہ 400 اسکول تباہ ہوا سے سال پہلے. آپ نے نہ ایک اسکول بنایا, نہ آپ نے کوئی انٹرسٹ شو کیا, آپ نے کسی کے فنڈس کاٹے. تو اگر ہم خوش قسمت ہیں اور وہ خوش قسمت نہیں ہے تو یہ ہم نے تو نہیں کرنا, یہ تو آپ نے ان کو خوش قسمت بنانا ہے. آپ وہاں پہ اسکول بنائیں, اٹس ناٹ اس. ہاں اچھا, یہاں ایک وہاں سے ایک لے لیں, پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی. میرا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے, اگر ہمارے کوشچن غلط ہیں تو اس کے قصوروار آپ ہیں, کیونکہ جو برین ڈرین یہاں پہ ہوتی رہی ہے, آپ جا کے بوسٹن میں پڑھا رہے ہیں, آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں آ کے پڑھا رہے ہیں. جی جی دیکھیں, دوسری بات, آپ عوام کے کٹہرے میں ہیں سر, دوسری آپ بات, اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے کٹہرے میں ہیں, آپ یہاں سے دوڑ گئے. نہیں بالکل نہیں دوڑے, میں ہر 2 مہینے بعد واپس ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ 65% اگر یوتھ ہے اور اتنا بڑا گورنمنٹ پروجیکٹ چلا رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو, میڈم اگر آپ پورے ورلڈ بینک کا بھی پیسہ لا کے یہاں ہیلی کاپٹر سے گرا دیں گی تو اس سے اکانومی میں کوئی گروتھ نہیں آئے گی, صرف انفلیشن آئے گی. دیکھیں پروفیسر, چونکہ آپ نے یہ آگ لگائی ہے, شروع میں یہ کہا کہ گورنمنٹ کا رول کم ہونا چاہیے, آپ کم از کم یہ بتائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی اور گورنمنٹ کے باوجود ہم نے ترقی کر لی ہے, ورنہ ہماری گورنمنٹ ہمیں فیل کر دیتی. اور امریکہ میں بھی یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ راستے سے ہٹ جائے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل آپ کا سوال بالکل درست ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا رول کم ہونا چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں گورنمنٹ کم ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اٹ ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دا وے, تاکہ میں دوڑ لگا سکوں, تاکہ یہ جو تمام نوجوان لوگ ہیں یہ اپنی کمپنیز کھول سکیں. اس کا جواب پہلے ایک صاحب نے آلریڈی دیا آڈینس سے, کہ آپ جو ہے لائسنسنگ کو آسان کریں, آپ جو ہے یہ جو رجسٹریشن کی اور رشوتوں کی ان چیزوں کو نکالیں. سو جو ایز آف سیٹنگ اپ اے فرم ہے, سو پورے دنیا میں ایک ہوتا ہے سروے آف ایز آف بزنس. ہم اپنے پورے ریجن میں سب سے نیچے, کہ میں نے اگر آج کمپنی لگانی ہے, دیکھیں ایک موٹر میکینک جب موٹر میکینک کی شاپ کھولتا ہے نا, وہ 4 لوگوں کو نوکری دیتا ہے. That is how employment happens. Now once a MBA یا an engineer says کہ جی میں اپنی بزنس کروں گا تو میں 5 لوگوں کو نوکریاں کروں گا. How are you going to get to 1 million people? You are going to get to 1 million people جب you get to 10,000 people who create 10 jobs each. Right? Government's role جو اس میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نوکری تمہیں دے دوں گا, وہ that is electioneering. لیکن پروفیسر صاحب, government's role is کہ you make it easier to create those jobs by making governance better. لیکن اس کا ایک تو آپ سے تو ڈائریکٹ انہوں نے سوال پوچھا نا, دیکھیں نا فرزان, وہ تو آپ سے ڈائریکٹلی, دیکھیں وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جو بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے جو یہاں سے پوچھا گیا ہے, آپ اگر 70 ارب روپیہ 70 بلین روپیز آپ ڈمپ کر رہے ہیں لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے, اس سے اکنامک انسینٹو تو پیدا نہیں ہوگا. آپ کو تو چاہیے تھا پروجیکٹس لانچ کرتے. اگر امریکن گورنمنٹ ہوتی تو کیا پیسے دیتی لوگوں کو؟ دو بات ہے. اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ اس کو ڈالرز میں کنورٹ کرتے, فرضاً آپ امریکہ رہ کے آئیں ہیں, کیا وہ 70 بلین یا 70 ٹریلین ڈالر روپیہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے, یا وہ کچھ اور انسینٹو کریٹ کریں گے؟ ڈاکٹر معیز صاحب, آپ جس طرح سے ہمارے ساتھی جذباتی ہو گئے, آپ بھی جذباتی ہو گئے. ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ صرف کیش گرانٹس نہیں ہے, ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ, جاب میچنگ کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, آپ جب جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم جن کو جس فیلڈ میں ٹرین کر رہے ہیں, اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, میں ان کو ان پڑھ نہیں کہوں گی, تعلیم یافتہ نہیں ہے جو کہ ایک میجورٹی نمبر ہے, ان کو جب ہم پلمبنگ, ویلڈنگ ٹیکنیشین, کنسٹرکشن فیلڈ, اور ہم اس میں جب کورسز کروا رہے ہیں, ہم ان کو ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہیں. مارکیٹ جاب میچنگ کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے کہ جس کو بھی مارکیٹ, اس میں جو بھی ڈیمانڈ ہے, ان کی ڈیمانڈ ڈریون کورسز ہیں, اس میں سے جو لوگ آپ کو چاہیے آپ ان کو ڈائریکٹلی ہائر کر سکتے ہیں انڈسٹری. کیا آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ حکومتیں اور پارلیمنٹ یا سیاسی جماعتیں کچھ کرتے نظر آ رہی ہیں, یا آپ کے مسائل کا ادراک آپ بگ نو, آپ کنونس نہیں ہیں؟ اچھا, ذرا کوئک کامنٹس بھی لے لیتے ہیں کوئکلی. جی, میرا نام عابیہ اکرم ہے اور میں ایک ایسے گروپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں جو کہ 10% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے, پرسن ود ڈسیبلٹیز, وچ انکلوڈیڈ وومن ود ڈسیبلٹیز اسپیسیفکلی, کیونکہ دے آر فیسنگ لائک ٹرپل کائنڈ آف ڈسکریمنیشن.
اور اسٹل کیا پرابلم یہ ہے کہ کیا ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ان کے کنسرنس جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں سنے جا رہے. 1,40,00,000 جو یوتھ ہے وہ گھروں میں قید ہے, ان کو کیسے ہم باہر نکالا جا سکتا ہے, اور کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں؟ تو ایسی کچھ بھی پالیسیز نہیں ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. یہاں سے ایک کوئک کامنٹ لے لیں, لاسٹ 1-2 کامنٹ. نہیں, میں بالکل سیٹسفائڈ نہیں ہوں, بلکہ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک کوٹیشن ہے, بل گیٹس نے کہا تھا, اف یو آر بورن پور اٹس ناٹ یور فالٹ, بٹ اف یو ڈائی پور اٹس یور فالٹ. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں ہمارے ملک میں ہوز فالٹ از اٹ, اور ہماری گورنمنٹ کیا, ایک سیکنڈ, گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے نیشنل ایکیومولیشن آف ویلتھ کو ختم کرنے کی؟ انہیں بھی شامل ہونے دینا, انکلوسیونیس. جی السلام علیکم, آئی ایم حبرہ صدیقی فرام روٹس کو سسٹم. ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی, آپ نے کہا عوام کی آواز آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں پارلیمنٹ میں. آئی ایم 18 years of age, I don't remember me being a part of any survey that government has yet conducted. جب آپ کو عوام کی آواز پتہ ہی نہیں ہے تو آپ پارلیمنٹ میں کیا ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ یہ ایسا لگ رہا ہے ویسے کہ آپ کے ساتھ ایک اسپیشل سیشن کرنے کی ضرورت ہے پوری یوتھ کو فضانا, ٹھیک ہے, اور یہ ہے کوئک اس پہ کامنٹ کر دیں, کیونکہ جو بھی آپ نے سنا ہے اس پہ کوئک کامنٹ کر دیجئے. مطلب یہ میں صرف یہ کہوں گی کہ ہماری نوجوان قوم کو اپنے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے, اپنے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ کیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک میں اپنی ملک کو اور اپنی قوم کو سرو کریں گے, یا آپ بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح ملک چھوڑ کے باہر کسی اور یونیورسٹی میں سرو کرنے کے لیے چلے جائیں. جی شیخ صاحب, پہلی شیخ صاحب, جی شیخ, آپ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, وہ آپ کے ووٹوں سے وہاں جا کے بدماشی کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, برا کرتے ہیں. اگر آپ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کا حق نہیں ہے کسی بات پہ سوال پوچھنے کا. اگر آپ ووٹ نہیں دیتے, you have no right to ask any question, you have no right to even object any policy if you don't vote, because this is the most important thing. میں صرف 1 منٹ لوں گا, اور میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ ان کا جو اینگر ہے, ان کا جو غصہ ہے وہ بالکل بجا ہے. میں تو بلکہ ٹوپی بھی اسی لیے پہن کے آیا ہوں کہ مجھے خطرہ تھا کہ انڈر اور ٹماٹر یہاں چلیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیے یہ ڈسکشن, ناظرین اس کو ہم اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ڈسکشن جو ہے اس کے لیے تو کئی سیشن چاہیے. جو غصہ, جو فرسٹریشن, جو اینگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, جو ڈسکنیکٹ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اس قسم کے سیشن جاری رہنے چاہیے. اس سے کم از کم ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جس غصے کو آج ہم اس چھوٹے سے ہال میں دیکھ رہے ہیں, اگر کراچی سے خیبر تک, اس اتنے بڑے ملک میں جہاں 18 کروڑ لوگ رہتے ہیں, جس میں 65% کی آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے, اگر وہ اتنی ہی فرسٹریٹڈ فیل کر رہی ہے, اتنے ہی غصے میں ہے, اگر اس میں اور پارلیمنٹ کے درمیان اتنا ہی ڈسکنیکٹ ہے جتنا ہم یہاں دیکھتے ہیں, یا اگر یہ ڈسکنیکٹ گرو کرتا ہے, ایجوکیشن کے ساتھ گرو کرتا ہے, تو ہم پاکستان کو ڈیسٹیبلائز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کی کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے. جس طرح سے یہ ہال ہمیں ڈیسٹیبلائز ہوتا نظر آتا ہے, اس طرح سے ہمیں ملک بھی ڈیسٹیبلائز ہوتا نظر آتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان میں جو ٹاپ سے باٹم کمیونیکیشن ہے وہ ختم ہو, جس میں اوپر سے لیکچر دیا گیا ہے, اور باٹم ٹو ٹاپ کمیونیکیشن کے لیے پاکستانی سیاسی جماعتیں, پاکستانی پارلیمنٹ جو ہے وہ تیار رہ سکے. میں آپ تمام لوگوں کا جو ہے یہاں پارٹیسپیٹ کیا, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فضانہ راجہ صاحبہ کا, شیخ صاحب کا, پروفیسر عادل نجم صاحب کا, اور ڈاکٹر طارق کا بھی شکریہ. اور ہمارے ساتھ سائن لینگویج سے کمیونیکیٹ کیا یہاں پہ انیلا طاہر نے, جن کا تعلق سٹیپ سے ہے, ان کا بھی بہت شکریہ. اس قسم کے مزید پروگرامز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.